اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ. میں ہوں آپ کا میزبان عصمت اللہ. سامعین محترم, پروگرام رابطہ آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر منیبہ بخش ملک, اور پینل پہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں میمونہ رزاق. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ نعیم صاحبہ, پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, کسی تعارف کی محتاج نہیں. ویلکم جی, خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہر ایسے اہم پروگرام میں تشریف لاتی ہیں, اور خاص طور پہ جب کرونا کے حوالے سے بات کی جائے تو تفصیلاً آپ سے ہم نے جانا کہ کیا مسائل ہیں, کس طرح سے لوگوں نے خیال کرنا ہے, کون کون سے ویریئنٹ ہیں اور کیا کیا ایشوز رہے. اب بات آ گئی ہے ایک نئے ویریئنٹ کی. اومنیکرون ہمارے سامنے ہے. اومیکرون ہمارے سامنے, اس کا نام بھی خاصا مشکل سا ہے, اومیکرون. جی, اومیکرون. اوکے, رائٹ. اس وائرس کے حوالے سے, اس ویریئنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ ہے کیا اور کس طرح سے پھیل رہا ہے. دیکھیں جی, ویریئنٹس کووڈ کے کافی سارے ویریئنٹس آ چکے ہیں. آلموسٹ ابھی تک 7 ویریئنٹس آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, جس میں سے اومیکرون بھی ایک ون آف دا ویریئنٹس ہے. اور یہ ویریئنٹس کے نام تو بڑے کمپلیکیٹڈ سے ہیں, جیسے B1.1529 اس کا ایکچوئل نام ہے, لیکن گریک لیٹرز دیے گئے ہیں عوام کی آسانی کے لیے. ایک ڈیلٹا ویریئنٹ آیا تھا اور ایک یہ اومیکرون ویریئنٹ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو وائرس ہے کووڈ کا, اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے چینجز کا. تو اس پوٹینشیل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جہاں ڈفرینٹ سیزنل ویریشنز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اس میں میوٹیشنز ہوتی ہیں, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جینیٹکس جیسے لوگوں کی ہوتی ہے اس کے حساب سے بھی اس میں ویریشنز ہوتی ہے. اس کے اندر بہت کیپیسٹی ہے. اس کے اندر کوئی 32 قسم کی میوٹیشنز ہوئی ہیں جو یہ اومیکرون ویریئنٹ ہے جب سے کرونا وائرس کا آغاز ہوا, جب سے. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اسپائکس ہوتی ہیں, آپ نے کوئی دیکھے ہوں گے, وہ آپ نے کہ اس کا کیسے اسٹرکچر ہے, ایک اسپائک کی فارم میں یہ وائرس ہے جو کووڈ-19 کا وائرس ہے. تو جو اسپائکس ہوتی ہیں اوپر, جو اس کی اسپائکس ہیں, اس کے اندر 32 قسم کی ویریشن صرف اومیکرون میں ہیں. ڈیلٹا میں الگ ویریشنس ہیں اور ڈفرینٹ. تو اب جو تھوڑا سا کنسرن ہے سائنٹسٹ کا, وہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا اور کہاں سے آیا. اب ایک جو بات سامنے آئی ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں چونکہ یہ آئیڈینٹیفائی ہوا, تو ایک ہائپ کریٹ ہوگی کہ شاید ساؤتھ افریقہ ہب ہے. ایکچولی ایسی بات نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر بہت زیادہ ڈیزیزز کی آؤٹ بریکس ہوتی ہیں, تو وہاں پر سائنٹسٹ بہت دل لگا کے کام کر رہے ہیں. مائکرو بایولوجسٹ بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں. چونکہ وہ ریسرچ کر رہے تھے اور اس ریسرچ کے دوران دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایک دم پھر سے اسپائک آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ اسپائک اچانک تیزی سے کیوں کیسز بڑھ رہے ہیں. تو دین دے ٹرائیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اچھا اس کی وجہ کیا ہے. اور جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ایک نیا ویریئنٹ ہے. اور یہ ویریئنٹ صرف ساؤتھ افریقہ نہیں بلکہ بہت سارے اور کنٹریز تک ان کا خیال یہ ہے کہ پھیل چکا ہے, جس میں جرمنی نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اٹلی نے, بیلجیم میں 2 کیسز, ایون بورس جانسن نے اناؤنس کیا تھا 2 کیسز یو کے میں بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. تو اب آگے کیا بنتا ہے, کیونکہ اس پہ ریسرچ چل رہی ہے. اگر آپ مجھے موقع دیں یا کچھ آپ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پہلے پوچھیں, پھر میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں کہ جو ویکسینیشن کے حوالے سے. جی, میں خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں, اب لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں, ہمیں ماسک بہت کم نظر آتا ہے آنیسٹلی. تو کیا اس ویریئنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی تیاری پکڑنی ہے, یا کوئی نئی ویکسین آئے گی, یا پھر ہمیں دوبارہ سے پریکاشنز کا خیال کرنا ہے؟ دیکھیں عصمت, بات یہ ہے کہ جو یہ ویریشنز آ رہی ہیں نا, اس کا صحرا وہ کہتے ہیں کس کو دینا چاہیے. کیا قصوروار کووڈ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنے زیادہ ویریئنٹس مل رہے ہیں اور اتنی میوٹیشنز آ رہی ہیں, یا قصوروار ہم ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں ویکسینیشنز تو ہو رہی ہیں, لیکن ویکسینیشنز کی پرسنٹیج بہت کم ہے. ایون یو ایس میں 59%. اور آپ کو لگتا ہے آپ کی 100% پاپولیشن نے ویکسینیشن کرا لی ہے؟ نہیں, ہمارے تو صرف جو ہیں 49 ملین لوگوں نے کروائی ہے. ہمیں تو بھی بہت ہمارا ٹارگٹ ہائی ہے. ابھی ہم نے بہت ساری 22 کروڑ میں سے صرف 4 کروڑ اور 90,000 نے کروائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے بہت سارا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. تو جب تک ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے تب تک یہ پرابلم رہے گا کہ ویریشنز آتی رہیں گی. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک تو ویکسینیشنز کروائیں. یعنی کم از کم 70 to 90% آف دا پاپولیشن کی اگر ویکسینیشن ہوگی, پھر آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں کہ اچھا جی کچھ شاید ہم بیماری پہ کنٹرول کریں. اور دوسرا یہ ہے
کہ یہ کس نے کہا اور کہاں کہا کہ ماسک استعمال نہیں کرنے. SOPs پہ تو آپ نے عمل کرنا ہے جب تک کہ آپ کی 100% آف دا پاپولیشن ویکسینیٹڈ نہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پاپولیشن کو کچھ ایسا چنک ہے جو جیسے امیونو کمپرومائزڈ ہیں یا بہت کمزور ہیں یا بہت ساری بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں یا کیمو تھراپی ہیں کینسر تھراپی ان کی ہو رہی ہے, تو ان کو ہم ویکسین نہیں لگوا سک رہے. تو ہم ہی ہیں کہ اگر ہم ویکسین لگوا لیں گے تو وہ ویکسینیٹڈ رہیں گے. اب جو نئی ریسرچ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوف اور ڈر کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اس پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا ٹریول ریسٹرکشنز جو ہم نے پہلے لگائیں اگر ہم دوبارہ سے ٹریول ریسٹرکشنز لگا لیں گے تو کیا ہم کنٹرول کر پائیں گے. لیکن سائنٹسٹ نے اور سارے ہیلتھ پروفیشنلز نے اور پبلک ہیلتھ کی اتھارٹیز نے بیٹھ کے دیکھا کہ ٹریول ریسٹرکشنز تو ہم نے پہلے بھی لگائیں, کیا ہم روک پائے؟ نہیں, پوری دنیا میں پھیل گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریول ریسٹرکشنز اس سے بچنے کے لیے تو لگا ہی نہیں سکتے, اٹس گنا بی ایوری ویئر. لیکن ہم تھوڑا ٹائم چاہتے ہیں کہ یہ اتنی تیزی سے نہ پھیلے تاکہ ہمارے پاس اتنا موقع ہو کہ ہم اس کی کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کر سکیں. ابھی تک جو کریکٹرسٹکس اس کے سامنے آئے اس میں ٹرانسمسبلٹی یعنی یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, یعنی کووڈ کتنی تیزی سے پھیل رہا تھا آپ کو پتہ ہے, پھر ڈیلٹا ویریئنٹ کتنی تیزی سے پھیل رہا تھا اور اب یہ اس سے بھی تیزی سے پھیلتا ہے. نمبر 1 اور دوسری جو سب سے بڑا پرابلم یہ کہ یہ گلے کی بجائے یا عام ٹیسٹ کی بجائے دوسرے کسی اور ٹیسٹ سے آئیڈینٹیفائی ہوگا. جی بالکل, یہ اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کووڈ ٹیسٹ کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ نیزو فیرنگس یعنی آپ کے ناک اور گلے سے ہم سویب لے لیں ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس کا جو ہے ڈیسٹینیشن یہ بیٹھتا ہے لنگز میں. یعنی اب جو یہ ویریئنٹ آ رہا ہے اس میں لوگوں کو فلو یا نزلہ زکام یا رنی نوز والے سمٹمز نہیں آئیں گے, یہ سیدھا لنگز میں جائے گا اور سیدھا لنگز کو انفیکٹ کرے گا. صرف یہ ہے کہ جوائنٹ پینز آ رہے ہیں, جسم میں درد ہو رہی ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور لنگز انفیکٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی دا ٹائم ہمارے پاس جو وارننگ بیلز بج جاتی تھیں کہ نہیں یہ ٹائم ہے, اس کو بخار ہو رہا ہے, اس کو نزلہ زکام ہے, اس کو کھانسی آ رہی ہے, تو اس سے بچ کے رہو, الارمنگ ہو جاتے تھے. اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, بندہ سمجھے گا کہ شاید مجھے پتہ نہیں کس وجہ سے کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے, شاید میں نے کھانا ٹھیک نہیں کھایا, شاید موسم کا اثر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو معمول کی چیزیں ہیں, تو اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وہ یہ جو سائنٹسٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جو یہ جیسے فائزر اور ماڈرنا جو کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں وہ یہ اس پہ اس وقت کام کر رہی ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ کتنی افیکٹیوٹی ہے, یعنی کیا وہی ویکسینز اس کے لیے بھی اتنی ہی افیکٹو ہوں گی جتنی کووڈ کے لیے تھیں, کووڈ-19 کے لیے اور ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بوسٹر جو بنایا جائے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے, یعنی اس کی کریکٹرسٹک اسٹڈی کر کے, اس کی جو میں نے بتایا کہ اسپائک کی میوٹیشنز ہیں اس پہ کام کر کے جو بوسٹر ڈوز بنائی جائے وہ کووڈ-19 ڈیلٹا ویریئنٹ اور اس کو بھی کور کرے, بجائے اس کے کہ ہم ایک نئی ویکسین مارکیٹ میں لے آئیں اور اس نئی ویکسین پہ آپ کے اتنے ایکسپینسز ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں باقی کنٹریز انکلوڈنگ ہمارا ملک, ہماری ہیلتھ اتھارٹیز نے بڑا ہی اچھا سسٹم بنایا ہوا ویکسینیشن کا, اور عمران خان صاحب کی بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے اس سلسلے میں کہ چونکہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلنا ہے, ہم ٹریول ریسٹرکشنز نہیں چاہتے. تو میری جو یہاں اس فورم پہ بیٹھ کے سجیشن ہے کہ دیکھیں نہ تو ہم کوئی اتنے امیر ملک ہیں کہ ایک نئی ویکسین کے لیے کام کر سکیں, نہ اتنے امیر ہیں کہ کوئی نئی ویکسین آئی تو ہم اس کو اسی طرح سے اور اتنا جلدی ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ اگلے 5-6 مہینے تو پہلے اس کے کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کر کے اس پہ کام چلے گا. تو ہمارے لیے بہترین جو اس وقت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویکسینیشنز کروائیں. جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی, جن کے دل میں خطرہ تھا, ڈر تھا, بہت سی مس پرسیپشنز تھیں, غلط فہمیاں تھیں, وہ ان کو دور کریں, نکلیں باہر اور ویکسین لگوائیں. ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ویکسینیشن لگوائیں. دوسری بات یہ کہ SOPs پر عمل کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے ویکسین لگوا لی تو میری بچت ہوگی, کیونکہ یہ ویریئنٹس آتے جا رہے ہیں اور مزید آئیں گے. اور میں نے بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب اتنے نام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ان کو گریک لیٹرز دینے شروع کر دیے. سمجھیں کہ اب الفابیٹس ہم ان کے ساتھ لگانا شروع کر دیں گے کہ جیسے نمبر 1, نمبر 2, نمبر وہ جارج 1 اور جارج 2 اور جارج 3.
جس طرح آتے تھے تو اسی طرح ان کے اس طرح نام بننا شروع ہو جائیں گے. اور سردیاں تو ایسا ہے, آپ کو پتا ہے کہ فلو کے بھی اتنے ویریشنز ہوتی ہیں, نزلہ زکام کے اتنے ویریئنٹس آتے ہیں, انفلوئنزا کے اتنے, بالکل بے شمار الرجیز ہیں. اور یہ موسم ایسا ہے, اور ہم اسپیشلی اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر ہم بات کریں تو اتنے لوگ الرجک ہیں ان چیزوں سے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پرفضا مقام ہو, گرین پاکستان ہو, ہم نے درخت بھی, اور ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگانا چاہ رہے ہیں, اور ہم یوزلی ایسے پلانٹس لگاتے ہیں وہ جو خود جلدی سے پروپیگیٹ کریں, اور ایسے پودے جو خود جلدی سے زیادہ ہوں, ان کے عموماً پولنز ہوتے ہیں جو نکل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے الرجیز آ رہی ہیں. تو ایک حل تو یہ کہ دیکھیں گرم مشروبات, یخنی وغیرہ اور قہوہ وغیرہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اپنی نیوٹریشن کو بیلنسڈ رکھیں, اپنے امیون سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کریں. مجھے بہت امید ہے کہ ہماری پاپولیشن کا ماشاءاللہ سے امیون رسپانس بڑا اچھا ہے. ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے, میں کہوں گی ایسن طریقے سے ہمارے جسم نے فائٹ کیا اس بیماری کو, اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر حالات رہے. اور ابھی بھی میں نے آج کے ریٹس دیکھے NCOC کے 0.5% ہمارا ریٹ رہا, پرسنٹیج نیچے آئی, لیکن پھر بھی ڈیتھس ہوئیں. ایسے نہیں ہے کہ اموات نہیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں. تو پھر بھی یہ ہے کہ میری یہی گزارش رہے گی کہ ہم SOPs پر مکمل عمل کریں, جس میں ماسک کا استعمال ہے, ہاتھ فریکوینٹلی دھوئیں, ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, غیر ضروری باہر نہ نکلیں, آپس میں بھی فاصلہ رکھیں, اور جیسے میں اور آپ کافی دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح بیٹھ کے تو سوشل ڈسٹینسنگ پہ اور وہی پریکاشنز ہیں جو پہلے بتائے گئے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک, سینیٹائزر, ہاتھ بار بار دھونا, اس کے لیے بھی. لیکن یقیناً کچھ نئے ٹیسٹ سامنے آئیں گے, کچھ نئے ویکسینیشن سامنے آئے گی. اب جو ویکسینیشن کی صورتحال ہے, اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں, ہمیں کتنا زیادہ اس حوالے سے ایفرٹ کرنا ہوگی, اور جو لوگ اب تک بھی ویکسین نہیں لگوا پا رہے, کیا وجہ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ابھی بھی میں نے کہا کہ ہمیں اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں, ویکسینیشنز اس حساب سے نہیں ہو رہی ہیں, تو ویکسین لگوائیں. جو لوگوں کے دل میں غلط فہمیاں تھیں, ہم نے تو ایز ہیلتھ پروفیشنل ہم نے تو بوسٹر بھی لگوا لیے ہیں. ڈاکٹرز ہیں, ہم بہت ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, ہمیں بوسٹرز لگوانے پڑتے ہیں, تو ہم نے تو لگوا لی ہے, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر. وہ 2 سال والا ایک 2 سال, ہاں 2 سال میرا ٹک 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 کلاک کب سے سٹارٹ ہو گیا تھا. تو دیکھیں جی, کچھ ایسے ممالک ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ان کو ریڈ الرٹ لسٹ میں ڈالا گیا ہے, جس میں ساؤتھ افریقہ ہے, ہانگ کانگ, موزمبیک, نمیبیا, بوتسوانا. تو کچھ ایسے, ہمارے ملک کا نام اس میں نہیں آنا چاہیے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم SOPs پر عمل کریں. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈیٹیکٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے. ابھی تو اس پہ کام چل رہا ہے کہ اس کو الگ سے آئیڈینٹیفائی, یہ ابھی تک لیب میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, لیکن میسو لیول پر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پائی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ایسے کیسز جو اومیکرون کے ہوں گے ہم ان کو پاکستان میں نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ہم تو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائیں گے نا. تو اس لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم SOPs پر عمل کریں اور ویکسین لگوائیں. ویکسین کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر مس پرسیپشنس تھیں, کچھ لوگوں کو کچھ ایشوز تھے کہ جی اس کے اندر چپ ہوتا ہے, کچھ کو ایشوز تھے کہ انفرٹیلٹی یا بانجھ پن ہو جائے گا, بچے نہ, تو نہیں. تو دیکھیں جن کنٹریز پہ آپ الزام لگا رہے ہیں ان کی تو 70% سے پلس میں ہے ان کی ویکسینیشن, اور وہی والی ویکسینز اب پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. پہلے فائزر نہیں تھی, اور اب لوگوں کو کچھ مس پرسیپشنز تھیں کہ جی سائنو فارم اور سائنو ویک اور کو ویک کے ایشوز ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جی یہ سب سے سیفسٹ اور سب سے افیکٹو کنسیڈر ہوئی ہیں. تو بہت, اور ہمارے جنیرک مٹیریل کے مطابق ہمیں بہت زیادہ سوٹ بھی کرتی ہیں. تو اس لیے یہ والی ویکسینز اویلیبل تھیں. اب سپوٹنک 5 بھی اویلیبل ہے, اور اس پہ بھی بہت ساری اسٹڈیز آئی ہیں کہ بہت افیکٹو ہے. فائزر بھی اویلیبل ہے, اور فائزر بچوں کو بھی لگائی جا رہی ہے. ابھی ہم میزلز اور روبیلا, کیونکہ ہمارے پاس ایک آؤٹ بریک میزلز کی ہو گئی, تو ہمارے اوپر ایک اور برڈن آ گیا, کیونکہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا اس میں لوگ باہر نہیں نکلے, انہوں نے اپنے بچوں کو ویکسینس نہیں لگوائیں, اگنور بھی ہو گئی. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ
دل سے یہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ نکال دیے جائیں, اور ہمارے اپنے بچے ہیں جو ینگ ہیں, جو اس ایج گروپ میں 12 سے ابو میں آئے ہیں اور ہم نے ان کی ویکسین لگوائی ہے, اگر کچھ ایسا ہوتا کہ کل کو بچے نہیں ہو پائیں یا کچھ ایسا ایشو, تو کیوں ہم لگواتے؟ جی, سب سے پہلے تو ڈاکٹرز کو ہی سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو ہم ایز ہیلتھ پروفیشنلز اور ایز ڈاکٹرز جب ہم اپنی فیملیز کو لگوا رہے ہیں اور ہم ارد گرد پورے خاندان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ہمارے الحمدللہ سب نے لگوا لی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر شہری کی اپنی ذمہ داری تو ہے کہ وہ خود ویکسین لگوائیں, لیکن ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ذہن میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں ان کو بھی دور کریں. اور میڈیا میں جیسے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی میڈم منیبہ جو یہ پروگرامز کنڈکٹ کرواتی ہیں, اور عصمت آپ ہیں, تو آپ بھی میڈیا کے تھرو زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کریں کہ اس کے اندر کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, ہلکا پھلکا بخار اور ہلکا سا جسم میں درد, اس کے علاوہ کوئی ایسے بڑے سائیڈ ایفیکٹس آخری چند لمحات, ہر نئے ویرینٹ کے ساتھ ہم بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ہم فارورڈنگ میسج کی بہت زیادہ کرتے ہیں, ری ٹویٹس چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں, خبریں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا اس کے ساتھ ہمیں دوبارہ سے احتیاط کرنی ہے اور کیا پریکاشنز ہیں, ذرا سننے والوں کے دہرا دیجیے گا. جی, ایک تو ماسک کا استعمال کریں, اور ماسک کا استعمال پراپر کریں, یعنی ناک کے اوپر ہو. وہ جو میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماسک جو ہے وہ یا تو کان کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے یا ٹھوڑی پہ ہوتا ہے, تو وہ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو رسک بڑھا دیتے ہیں. یعنی آپ نے پہلے ماسک کے اوپر جرمز اکٹھے کیے اور پھر آپ نے اس کو ناک کے بالکل پاس رکھ کے تو ماسک نیچے کر کے چھوڑ دیا. ایک ماسک کا استعمال کریں, اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو جو پولوشن یا ڈسٹ, آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں لاہور نمبر 1 پہ آ گیا ہے, ہاں جی, پولوشن انڈیکس میں. تو ایک تو پولوشن سے آپ بچیں گے, اور دوسرا جو موسمی نزلہ زکام ہو رہا ہے, ایک سے دوسرے کو پھیل رہا ہے, اس سے بھی بچیں گے. پھر جو الرجیز ہیں اس وقت فضا میں, اس سے بچیں گے. پھر ہاتھ فریکوینٹلی دھوئیں گے تو ظاہر ہے آپ ایکسپوز نہیں ہوں گے. اور ایون جو میزلس کا آؤٹ بریک ہو رہا ہے اس میں بھی بہت ہیلپ فل ہے کہ آپ ہاتھ وغیرہ دھوئیں گے تو یہ جرمز آپ کے ہاتھوں پہ نہیں ہوں گے. ماسک کا استعمال بھی میزلز روبیلا سے بھی بچا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل کیا, ایک ٹکٹ سے 3 مزے. اور دوسرا یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, غیر ضروری باہر نہ جائیں, گھر کی چیزیں سودا سلف طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت لا کے, جو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں, تو ہماری مارکیٹس اس وقت فل ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوں کہ میں کیسے پہنچ رہی ہوں, ٹریفک کی حالات ہے. اور ہمیں یقیناً خیال کرنا ہے, چاہے حالات بہتر ہو گئے ہیں لیکن نئے ویریئنٹ سامنے آ رہے ہیں, اور زیادہ خطرناک بات یہ کہ نئے ویریئنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ابھی تک نہیں ہو پا رہی. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے, ماسک, سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ کا ایلیمنٹ لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے, اس کا خیال کرنا ہے. ڈاکٹر سمینہ نعیم صاحبہ, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں.